بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ بھارتی صحافی برکھا دت نے اپنی کتاب میں نواز شریف اور مودی کے درمیان نیپال میں ہونے والی ملاقات کا سارا کچا چھٹا کھول دیا۔ برکھا دت اپنی کتاب میں لکھتی ہیں کہ نواز شریف بھارتی سٹیل سیٹ سجن جندال کے قریب ترین ساتھی تھے، یہاں تک کہ 2014 کی سارک کانفرنس میں مودی اور نواز شریف نے کیمرے کے سامنے بس ہاتھ ملائے، لیکن حقیقت میں سجن جندال کے کہنے پر نواز شریف نے مودی سے 2 گھنٹے لمبی ملاقات کی، جس کی بھنک کسی پاکستانی ریاستی ادارے کو نہیں لگنے دی گئی۔ آخر نواز شریف آرمی کے خلاف کیوں ہے، یہ ہے اصل وجہ۔ کمنٹ کر کے شیئر ضرور کریں تاکہ عوام کو حقیقت پتہ چلے۔ افغانستان میں بہت سارا جنگی سامان تباہ شدہ بکھرا پڑا ہے، جس میں کثیر تعداد روسی اور امریکی ٹینکوں کی ہے۔ بختر بند گاڑیاں، توپیں، ہوائی جہاز، ہیلی کاپٹر وغیرہ۔ ان کی شیٹیں اتنی موٹی ہیں کہ کوئی انہیں کاٹ نہیں سکتا اور وزن زیادہ ہونے کی وجہ سے اٹھا نہیں سکتا۔ پھر ہر صوبے والے وہ اسلحہ اٹھانے نہیں دیتے۔ انڈین سٹیل ٹائکون سجن جندال نے وہ سارا سکریپ خریدا اور کابل منتقل کیا، ایک خالی جگہ پر ڈھیر کر دیا۔ اب اسے انڈیا لے جانا تھا، جہاں اس سے ٹینک، توپیں اور بختر بند گاڑیاں بنتی۔ وہ سکریپ انڈیا لے جانے کے 3 طریقے تھے۔ پہلا، ہوائی جہاز سے، وہ اتنا مہنگا تھا کہ نیا ٹینک آ جاتا۔ دوسرا طریقہ، سمندر کے راستے، اس کے لیے پاکستان سے گزرنا تھا۔ اور تیسرا طریقہ سب سے سستا تھا، وہ تھا سڑکوں پر لوڈ کر کے براستہ پاکستان جی ٹی روڈ بھارت منتقل کرنا۔ جندال نے حسین نواز سے لندن میں ملاقات کی، پھر حسین نواز انڈیا آیا اور ایک سٹیل مل لگانے کا منصوبہ بنایا۔ سٹیل مل 2 سال میں مکمل ہو گئی۔ نواز شریف وزیر اعظم تھا، اس نے پاکستان کے راستے واہگہ بارڈر تک سامان لے جانے کی اجازت دے دی اور روڈ ٹیکس اور فورن ٹیکس بھی معاف کر دیا۔ یوں پہلا کانوائے جس میں 100 ٹرولر تھے، جیسے ہی یہ کانوائے لنڈی کوتل سے پاکستان میں داخل ہوئے، پاک فوج کو رپورٹ گئی۔ جنرل کیانی نے وزیر دفاع سے بات کی، اس نے کہا کہ یہ وزیر اعظم کا حکم ہے۔ جنرل کیانی نے نواز شریف سے بات کی کہ یہ جنگی سکریپ ہے، اس سے جنگی سامان بن کر پاکستان کے خلاف استعمال ہوگا۔ پاکستان کے پاس اتنی موٹی شیٹ کاٹنے اور پگھلانے کی صلاحیت نہیں تھی۔ نواز شریف نے کہا کہ یہ سکریپ جانے دیں، فوج کا اس کے ساتھ کیا تعلق ہے۔ جنرل کیانی نے شہباز شریف سے بات کی، لیکن وہی جواب۔ جب یہ سکریپ نوشہرہ کے قریب پہنچا تو فوج نے تمام کانوائے روک کر ایک خالی جگہ پر اتار دیے اور تورخم سرحد پر فوج لگا دی اور کہا کہ کوئی جنگی سامان یہاں سے نہ گزرے۔ جندال 3 دفعہ مری آیا اور وزیر اعظم کو کہا کہ میرا اربوں کا نقصان ہوگا، آپ یہ سکریپ جانے دیں۔ جنرل کیانی کے بھائیوں کو کہا گیا اور بھی بہت ساری آفرز دی گئیں، لیکن فوج نہ مانی، اور یوں جنرل کیانی نے اپنی طاقت سے وہ سکریپ روک دیا اور آج بھی کابل میں پڑا ہے۔ پاک فوج نے کہا کہ حسین نواز پاکستان میں سٹیل مل لگائے، جگہ فوج دے گی، سامان فوج خریدے گی، لیکن جندال نہ مانا۔ یوں حسین نواز، جندال اور سجن کا خواب چکنا چور ہو گیا۔ وہاں سے تکلیف شروع ہوئی، پھر راحیل شریف سے بات کی گئی، انہوں نے بھی وہی جواب دیا۔ پھر نواز شریف صاحب جو پہلے ہی پرویز مشرف کے ساتھ مستی کر کے جوتے کھا چکے تھے، ایک بار پھر پاک فوج کے خلاف ہو گئے اور پاک فوج اور انٹیلیجنس اداروں پر طرح طرح کے الزام تراشیوں کا سلسلہ شروع کر دیا، جو آج دن تک جاری ہے۔ یہ تھی نواز شریف اینڈ فیملی کی چند بھارت نوازیاں۔ اگر اب بھی کوئی نواز شریف کی ڈرامہ بازی پر یقین کرے تو اس کا کچھ نہیں ہو سکتا۔ دوستو، یہ تھی اب تک کی اپڈیٹ۔ مزید اپڈیٹس کے لیے ہمارے چینل دی انفو لائٹ کو سبسکرائب کیجیے اور ساتھ موجود بیل آئیکن پر کلک کیجیے۔ نیز کامنٹ سیکشن میں اس ویڈیو پر اپنا تبصرہ ضرور پیش کیجیے۔ شکریہ، اللہ حافظ۔